بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اپنی ایک حدیث کے اندر کچھ اخلاقی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں۔ پہلی چیز امام بیان کرتے ہیں کہ انسان کے اندر جو ہے وہ جوان مردی ہونی چاہیے، یعنی انسان اپنے اندر اس صلاحیت کو پیدا کرے کہ حق کی طرف بڑھ سکے، حق کو پہچان سکے۔ دوسری امام فرماتے ہیں کہ انسان صداقت بیان کرے اپنی زبان سے، یہ معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ لسان یعنی صداقت و لسان ہے، یعنی آپ سچ بات کریں گے، صحیح بات کریں گے تو کتنی چیزیں ویسے ہی ختم ہو جاتی۔ جب معاشرے میں جھوٹ رائج ہو جائے تو معاشرہ کہاں جائے گا؟ مطلب ہر آدمی ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہا ہو تو کس پہ کوئی یقین کرے گا؟ کوئی کام ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اور ہم عام زندگی میں آپ خود دیکھیں، کیا ہم لوگ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں؟ کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ خود جانتے ہیں۔ فون پہ ہم کتنا ایک دوسرے کے ساتھ، میں تو نہیں کہہ سکتا آپ جھوٹ بولتے ہیں، ویسے کہہ رہا ہوں، گھر سے نکلے نہیں ہیں، کہتے ہیں بس پہنچنے والا ہوں، اگلا والا بندہ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ نکلا نہیں ہے۔ معاشرہ ایسے ہی ہو گیا نا، معاشرہ کسی پہ اعتبار ہی نہیں کر رہا۔ معاشرہ یعنی ہر چیز فیک ہو گئی ہے۔ فیک کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ معاشرے کے اندر سچائی ختم ہو گئی۔ پہلا عنصر ہے یہ، جس طرح بغیر پانی کے، بغیر خاک کے، بغیر آگ کے، بغیر مٹی کے، ساری چیزوں کے مطلب یہ عناصر ہیں تو یہ دنیا قائم ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بغیر صداقت کے کوئی سوسائٹی قائم ہو، بغیر سچائی کے کوئی قائم ہو سکے۔ لیکن کیا آج آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ سچا ہے، اور یہ پریکٹیکل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بعض اوقات جب ہم ویسٹ معاشرے کی کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ نہیں، ویسٹ معاشرہ اچھا معاشرہ نہیں ہے، کیونکہ بہرحال وہ اقتدار اسلامی نہیں ہے، قدریں نہیں ہیں، اس کی اپنی بہت ساری برائیاں، لیکن بہت سارے معاشرے کے اندر زبان پر قائم لوگ ہیں، مگر آپ نے اس کو کہہ دیا کہ یہ ایسا ہوگا تو وہ ویسے ہی مانتا ہے۔ ان کے یہاں یہ تصور بہت سارے معاشرے میں، سب کی نہیں بات کر رہا، کچھ معاشرے ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ نے کہہ دیا وہ اس نے مان لیا۔ میں خود کئی دفعہ ایکسپیرینس کیا دنیا کے کتنے ایئرپورٹوں کے اوپر، اس نے ڈاکومنٹ دیکھے، اس کو سمجھ میں نہیں آیا، دوسری زبان ہے، تو میں نے اس کو بولا کہ بھائی ڈیٹ یہ ہے، تو اس نے بولا آئی ٹرسٹ یو، مجھے آپ پہ ٹرسٹ ہے جو آپ نے کہا۔ ابھی مجھے خود کو شک ہونے لگا کہ ہم اتنے سچے ہو گئے ہیں کہ اس کو ٹرسٹ ہو گیا ہمارے اوپر، لیکن وہ ان کے معاشرے کی حقانیت ہے، وہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ ہم تو سچی چیز بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو، ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا بھائی صحیح ہے، یہ صحیح ہے، صحیح کہہ رہے ہو۔ جانے کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ جبکہ خود خاتم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی نبوت، بعثت نبوت سے پہلے لوگ ان کو کیا کہتے تھے؟ صدیق، یعنی سچے، مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، لیکن کیا کہتے تھے؟ یہ سچے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری ادا الامانہ، یعنی امانت کو ادا کرنا، امانت کو ادا کرنا، یہ دوسری صفت ہے، یہ اخلاقی صفات۔ کیا آج آپ معاشرے میں کسی کو امانت دیں پھر اس سے واپس لیں، دے گا؟ یہاں تو قرض واپس کوئی نہیں کرتا، امانت کون واپس کرے گا؟ کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ مطلب یہ بات سادی سی ہے، ہو سکتا ہے طنز و مزاح اپنی جگہ پر، لیکن سادی سی بات ہے، بٹ سوسائٹی کے یہ پلرز ہیں، اسی سے معاشرہ قائم ہوگا۔ آپ امام کو بلانا چاہتے ہیں، میں امام کے لیے انتظار کر رہا ہوں، میں امام کو کہاں بلاؤں؟ میں امام کو کس معاشرے میں بلاؤں کہ جہاں لوگ امانت واپس نہیں کر رہے، جہاں لوگ امانت صرف مٹیریلسٹک نہیں ہے، مثلا میں کسی کو پیسے دوں یا میں کسی کو کچھ، نہ، امانت راز ہے، امانت گفتگو ہے۔ میں نے کوئی بات آپ سے شیئر کر لی اپنی پرائیویٹ، یہ میری امانت تھی آپ کے پاس، آپ نے کہیں جا کے بیٹھ دیا، ارے مولانا صاحب تو بھائی، یا میرے ساتھ کوئی اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، میری گاڑی میں کوئی جا رہا ہے، بہرحال اگر میرے ساتھ ہے، بہرحال ایک امانت ہے اس کے پاس، لیکن وہ آگے سے مطلب جا کے تو خوب، یہ امانتیں ہیں۔ میں نے کچھ دیکھ لیا لیکن لوگوں کو نہیں دیکھا،
تو میرے پاس ہی اس کی امانت آ گئی، تو میں کیوں لوگوں تک یہ بات کو پہنچا رہا ہوں؟ اور خود حدیث و روایات میں ہے کہ جو دوسروں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے خدا اس کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے. خوب یہ فارمیشن ہے سوسائٹی کی کہ آپ امانتیں واپس کریں، آپ کاموں کو دیں. ہم ہرج مرج ہے. آپ دیکھیں سوسائٹی کے اندر کوئی بات سچی نہیں کرتا، کوئی اگر بات کہتا ہے تو اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتا. وعدہ خلافی نہیں ہوتی ہے کہ کوئی کسی سے کہہ دے کہ یہ کام اتنے دن میں ہو جائے گا، وہ کام نہیں کرتا. آپ آج کیوں سوسائٹی ایسی ہو گئی ہے کہ اگر ہر کوئی اپنا کام صحیح کرے تو کیا معاشرہ ایسے ہوگا؟ آج آپ دیکھیں نا، باران رحمت کراچی والوں کے لیے رحمت کم زحمت زیادہ ہو جاتی ہے. کیوں؟ دنیا ترقی کر رہی ہے. جاپان میں اتنی بارش ہوتی، ملیشیا چلے جائیں ہر وقت بارش ہے، کیونکہ ایکویٹر پر ہے، اس کو ہر وقت بارش کے اندر ہے. مگر روڈ ایسے بنائے ہوئے پانی جذب ہو جاتا ہے. میں خود کئی دفعہ دیکھا، اتنی بارش ہے گاڑی نظر نہیں آ رہی آگے، 5 منٹ بعد پھر باہر نکلے پانی نہیں ہے روڈ میں. مشکل کام تو نہیں ہے، کوئی ملائکہ تھوڑی آ کے روڈ بنا رہے ہیں. ہر کوئی اپنی ڈیوٹی صحیح کر رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو ڈیوٹی آپ کو دی گئی وہ صحیح کرو. یہ تو نہیں لو ڈیوٹی، لو ہی نہیں، بولو میں نہیں کر سکتا ہوں. وہ اچھی بات ہے، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ آدمی صداقت کرے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر پھر ہم بلیم کرتے ہیں حکومت کو، پھر ہم بلیم کرتے ہیں جی پارٹیز کو، کسی کو بھی آپ بلیم کریں. ہم لوگ ہی تو ہیں، باہر سے تھوڑی کوئی لوگ آیا ہوا ہے، ہم ہی لوگ بیٹھے ہوئے اس کے اندر. کوئی باہر سے تو نہیں آیا. مجھے بھی کل کو کوئی پوسٹ ملے گی، میں بھی کیا کروں گا؟ کیا میں اہل ہوں اس پوسٹ کے؟ کیا میں نے ایجوکیشن دیکھی؟ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی مشکل ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر ڈپارٹمنٹ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں بیٹھا ہوا، ایجوکیشن نہیں ہے. ہمارے جوان بھی، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، میرے سے بھی بہتر ہیں، لیکن جو معاشرہ ریپرزینٹ کر رہا ہے سوسائٹی میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، وہ کیا ہے؟ شارٹ کٹ. نہ ایجوکیشن اسٹرانگ کرنی ہے. آپ دیکھیں ابھی میں اخبار میں خبروں میں ٹریکر دے رہا تھا، پتہ نہیں 1400 ارب روپے سندھ میں تعلیم پہ خرچ ہوئے ہیں. 1 ارب بھی خرچ ہوتا تو حالت کیا ہوتی؟ 1400 ارب کہاں گیا؟ میری کل حکومت میرے کو کہیں لے کے جائے، بھائی آج ہم آپ کو بتا دیں 1400 ارب کے دے. لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں، کیونکہ ہم ہی لوگوں کے اندر سے لوگ بیٹھے ہوں گے جو سندھ گورنمنٹ میں ایجوکیشن میں بھی ہوں گے. کیونکہ میں صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے 4-5 سال حکومت مل گئی ہے، مجھے پوسٹ مل گئی ہے، مجھے کیا لینا دینا؟ پھر میں آ کے امام حسین پر گریہ بھی کر رہا ہوں. پھر میں نماز میں اعلی جل کی دعائیں بھی کر رہا ہوں. بھائی آپ کو ٹیسٹ دیا گیا نا، آپ اپنے آپ کو اس قابل کرتے کہ آپ کو کوئی جاب ملی ہے، ڈیزگنیشن ملی ہے، اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ کل امام زمانہ کی حکومت میں بھی یہی پوسٹ ملے آپ کو. لیکن نہیں ہے، ہم کوشش نہیں کر رہے. وی جسٹ بلیم ایچ ادر. ہم ایک دوسرے کو بس انگلی اٹھانی ہے، میں کیا کر رہا ہوں. مثلا کبھی بارش ہو رہی ہے، آپ الگ الگ شہر کے جگہوں سے آئے ہیں، آپ کی گلی میں بھی پانی بڑا ہوگا، آپ کی کہیں ہوگا. آپ نے اپنی گلی کے پانی کو صحیح کرنے کے لیے کیا کیا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کیچڑ ہو رہا ہے، میں 2 اینٹیں لا کے رکھ دوں، مجھے کیا، بائک پہ کک ماری، چلو نکلو. تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ سوسائٹی آپ کی ہے، یہ کس نے بلڈ کرنی ہے؟ یہ سوسائٹی ہم نے کرنی ہے. جانے کون؟ امانت، صداقت بہت ضروری ہے. سب سے بڑھ کر امام کہتے ہیں، لسٹ کافی طولانی ہے، سب سے زیادہ جو چیز امپورٹنٹ ہے اخلاقی، وہ کیا ہے؟ حیا. انسان کے اندر حیا ہو، انسان سارے کام صحیح کرتا ہے. حیا، شرم و حیا صرف خواتین کے لیے نہیں ہے. انسان کے اندر حیا ہو تو انسان کا ذہن غلط سوچتا بھی نہیں ہے.
انسان کے آنکھوں میں حیا ہو تو انسان آنکھوں کو جھکا لیتا ہے. حیا حیا ضروری ہے. معاشرہ بہت معذرت کے ساتھ محرم کی مجالس ہیں, بہت سارے ٹاپک انسان بول بھی نہیں سکتا, لیکن بہت مجبوری یہ ہوتی ہے کہ محرم کے علاوہ اتنی سننے والے بھی نہیں ہوتے اور میسج بھی ایسے نہیں جاتا. معاشرے میں حیا کہاں ہے؟ کہاں ہے معاشرے کے اندر؟ جو ہم معاشرے کو دے رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, معاشرے کو ریپرزینٹ کیا, کون معاشرے کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ معاشرے کو, ہر معاشرے کا میڈیا ریپرزینٹ کرتا ہے, باہر دکھا رہا ہے نا دنیا کو. آج ہمارے ٹی وی کے اندر جو بھی پروگرام ہوتے ہیں, جس طرح کے پروگرام, کیا ان میں حیا کہ نہیں رہتی؟ کوئی کیوں نہیں بولتا؟ کوئی کیوں نہیں سوال اٹھاتا؟ محرم میں تو چلیں اچھی بات ہے, یہ سارے چینل مسلمان ہو جاتے ہیں جیسے رمضان میں ہو جاتے ہیں. یہ اچھی ہوتی ہے کہ لوگوں, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ پروگرام نہیں ہو, ساری چیزیں, لیکن حیا کہاں ہے؟ کرتے ہیں. اور یہ میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں, میں مارس کی بات نہیں کر رہا, میں جوپیٹر کی باتیں نہیں کر رہا, میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, میں کی بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, میں کہیں اور کی بات نہیں کر رہا. آج معاشرے میں طلاق ریشیو کیوں بڑھ گیا؟ بھائی ہے نا, آپ نے ایک معاشرہ قائم کرنا ہے جس میں امام زمانہ کو بلانا ہے. یہ ہے نا ہمارا ٹاپک کہ بھی ہم نے معاشرہ بنانا ہے, ہم نے ایک سوسائٹی بنانی ہے جس میں امام آئے. جس معاشرے میں 6 مہینے بھی زیادہ ہیں, مہینے 2 مہینے بعد طلاق ہو رہی ہو, اس معاشرے کو آپ کیسے امام زمانہ کی طرف لے کے جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ سوسائٹی آرٹیفیشل ہو گئی, ٹیشو پیپر سوسائٹی, ٹی وی, میڈیا, شارٹ کٹ, ہر کسی کو بلاگر بننا ہے, ہر کسی کو ٹک ٹاکر بننا ہے, ہر کسی کو کیا ہے. اور جو دکھایا جا رہا ہے, ایک طلاق, دوسرا رشتہ, اللیگل رشتے, سوسائٹی یہی ہے جانے والا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف دشمن سالڈ میزائل مارتا ہے معاشرے کے اوپر؟ وہ بے حیائی کے بم مار رہا ہے سوسائٹی کے اوپر, خواتین کے سروں کی چادریں کھینچ رہا ہے, وہ ہماری ماؤں بہنوں کو باہر لے کر آ رہا ہے. وہ یہ بم ہمیں نظر نہیں آ رہے, یہ کسی کو نظر نہیں آ رہے, نہ کسی مولوی کو نظر آ رہے ہیں, نہ کسی پارٹی کو نظر آ رہے ہیں, کسی کو نظر. دنیا سے چل رہی ہے, کیسی کیسی خبریں آپ کو ملتی ہیں, قتل عام ہو رہا ہے, اجتماعی زیادتی ہو رہی ہے. زانے محترم, کون سا معاشرہ ہے یہ؟ صرف زبان سے کہنے سے امام نہیں آیا. یو ہیو ٹو اسٹاپ. آپ کو روکنا پڑے گا, آپ کو معاشرہ سازی کرنی پڑے گی. زانے محترم, اپنے نفس کی تربیت کی ضرورت ہے. میرا نفس بھی ایسا ہی ہے کہ جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ حیوان بن جاتا ہے. اس کی تربیت, اس کو مہار کی ضرورت ہے. کیسے کریں گے مہار؟ کون کروائے گا؟ معرفت. امام سے رابطہ پیدا کریں, امام سے توسل کریں.